ویلکم ٹو زیش اسٹوریز۔ ہندوؤں کی سوسائٹی میں رہنے آئی ایک مسلم لڑکی۔ انور، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے؟ کیا ہم یہیں رہیں گے؟ یہاں پر تو سب ہندو رہتے ہیں، یہاں تو اذان کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ حفصہ آہستہ بولو، سب سن رہے ہیں۔ مگر آپ نہیں سمجھ رہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں پر تو سارے نان مسلمز رہتے ہیں۔ آپ نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں اور سارا سامان یہاں شفٹ کر دیا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں یہاں آپ کے ساتھ ہرگز نہ آتی۔ حفصہ، تم تو جانتی ہو کہ میری یہاں ابھی نئی جاب لگی ہے، بس 6 مہینے کی ہی تو بات ہے، پھر میں کہیں اور بندوبست کر لوں گا، تب تک تم پلیز مینج کر لو نا۔ اوکے ٹھیک ہے، بس 6 مہینے کے لیے ہی میں یہ سب برداشت کر سکتی ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم حفصہ بیٹا، کیسی ہو تم؟ وعلیکم السلام امی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بیٹا، ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تم سناؤ، شفٹنگ ہو گئی تمہاری؟ جی امی جان، شفٹنگ ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تم سلامتی سے اپنے نئے گھر میں پہنچ گئی۔ پر امی جان، ایک اور بات ہے جو مجھے آپ کو بتانی ہے۔ میں یہاں جس سوسائٹی میں آئی ہوں، یہاں سارے ہندو رہتے ہیں، میں یہاں پر کیسے گزارا کروں گی؟ حفصہ بیٹا، گزارا تو تم نے اپنے شوہر کے ساتھ کرنا ہے، سوسائٹی کے ساتھ تو نہیں، تو اس بات کو لے کر تم اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہنا، اللہ سب ٹھیک کریں گے۔ جی امی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے امی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ سوناکشی بہو، ادھر آؤ۔ جی موسی جی۔ تم یہ وہاں کہاں جا رہی تھی؟ ارے موسی جی، میں وہ نئی پڑوسن سے ملنے جا رہی تھی، تم بھی چلو نا میرے ساتھ۔ نہ بابا نہ، میں نہیں جاتی، ایک بار گئی تھی ایک مسلم عورت کے گھر، بڑی بےزتی ہوئی تھی میری۔ کیوں موسی جی؟ اس گھر میں ایک بزرگ عورت رہتی تھی اور جب میں وہاں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ پھر کیا ہوا موسی جی؟ پھر کیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی اور اس کے بعد اس نے میری بڑی بےزتی کی۔ موسی جی، ایسی حرکت کریں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب تو جا اور میری طرح نہ کرنا، ورنہ تیری بھی بڑی بےزتی ہوگی، اور واپس آ کر مجھے بتانا ضرور کہ کیا ہوا وہاں پر۔ ہاں موسی جی، میں آپ کو واپس آ کر بتاتی ہوں۔ ہیلو، نمستے جی، میرا نام سوناکشی ہے اور میں آپ کی پڑوسن ہوں، اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حفصہ ہے۔ حفصہ جی، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے سوناکشی جی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہو بھی صحیح تو ہم آپ سے نہیں مانگیں گے۔ جی؟ میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب آپ جائیں یہاں سے۔ آپ کو پتہ ہے، آج ایک پڑوسن مجھ سے ملنے آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا، اور میں نے بھی کہہ دیا اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو بھی صحیح تو میں تم سے نہیں مانگوں گی۔ حفصہ، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اسے۔ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب آپ مجھے مت سکھائیں۔ ہیلو، السلام علیکم بیٹا۔
وعلیکم السلام امی جان۔ حفصہ بیٹا، مجھے تمہیں بتانا تھا کہ کل پہلا روزہ ہے، تو کیا تم نے ساری تیاریاں کر لی ہیں؟ نہیں امی جان، ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہوئی۔ میں ابھی انہیں سامان کی لسٹ بنا کر دیتی ہوں، یہ کل آفس سے آتے ہوئے لیتے آئیں گے۔ ٹھیک ہے حفصہ بیٹا، تم اپنا کام کرو، مجھے بھی بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے امی جان، اللہ حافظ۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ سنیے، ابھی امی جان کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ کل پہلا روزہ ہے، مجھے آپ سے کچھ سامان منگوانا تھا، میں ابھی آپ کو لسٹ بنا کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے حفصہ، آپ لسٹ بنا کر رکھ دیں، میں کل آفس سے واپس آتے ہوئے لیتے آؤں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے لسٹ بنا کر رکھ دی ہے، آپ صبح لیتے جائیے گا۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ افطاری کا وقت ہو رہا ہے۔ حفصہ آج میں لیٹ آؤں گا۔ توبہ، اس چارجنگ کو بھی ابھی ختم ہونا تھا، اب کیا کروں؟ افطاری بنانے کے لیے سامان بھی نہیں ہے اور یہ بھی لیٹ آئیں گے اور کچھ آرڈر بھی نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ ہیلو، نمستے جی، یہ میری دیورانی عائشہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حفصہ جی، ہم آپ کے لیے افطاری لائے تھے، یہ کھانا میری دیورانی عائشہ نے بنایا ہے آپ کے مذہب کے مطابق۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ اندر آ جائیں۔ بس افطاری کو 15 منٹ رہ گئے ہیں، آئیں اکٹھے افطار کرتے ہیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، پھر دونوں مل کر افطاری کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ارے عائشہ جی، رکی تو صحیح، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ میں بھی آپ کی پڑوسی سوناکشی کی طرح ایک مسلمان عورت کی پڑوسی تھی۔ ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی اور میری ان سے دوستی ہو گئی۔ ان کا نام آمنہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھیں، میں ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ان کے مذہب کو سمجھتی گئی اور اتنا متاثر ہوئی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور آج الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اللہ سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا حفصہ بہن، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ کو پہلا روزہ مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ عائشہ جی۔ اس طرح ایک مسلم لڑکی کا ہندو سوسائٹی میں پہلا روزہ بہت اچھا گزرا۔ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب۔